अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आज हम पढ़ने लगे हैं स्टूडेंट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है इसको पढ़ने की वो ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम सब लोग इंग्लिश में कुछ लिखना चाहते हैं जब, तो हमें पता ही होना चाहिए कि इंग्लिश में फ़िक्रे कैसे बनते हैं। तो ये सबसे पहले आप सीखें, उसके बाद हम प्रेसी में एरर फ्री फ़िक्रे बनाने सीखेंगे। सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इंग्लिश एक बहुत मैथमेटिकल लैंग्वेज है। आपको बेसिक्स का पता होगा तो आप बड़े से बड़ा फ़िक्रा भी बगैर गलती के बना सकते हैं। तो फ़िक्रे बनाने में सबसे पहले आपने बेसिक सेंटेंसेस से सीखना शुरू करना है। सबसे पहला फ़िक्रा जो बहुत बचपन में हमने सीखा, जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। अब वर्ब जो है, वर्ब पार्ट को आपको समझना, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन्स में थोड़ा सा गाइड करूँगी आपको। अभी आप सिर्फ देखिए, सब्जेक्ट ही रन्स। अब ही की जगह पर आप सब्जेक्ट की जगह पर, ही की जगह पर अली भी लगा सकते हैं, आलिया भी लगा सकते हैं, द हॉर्स भी लगा सकते हैं, द डॉग भी लगा सकते हैं, द कैट भी लगा सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो रन्स का जो इसके साथ वर्ब है वो सेट बैठेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि सब्जेक्ट की जगह पर आपने क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर बेटा आप सिंपल एक एडवर्ब, एक प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं, और नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, और नाउन फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। वो सब का सब सब्जेक्ट बन सकता है। तो सबसे पहला फ़िक्रा जो कि बनता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का बनता है। उसके बाद आपने ये चीज़ नोट की होगी कि हम लोग उससे आगे चले तो लिखा हुआ है ही ईट्स बनानास। अब बनानास जो है ये क्या है, ये भी एक वर्ब है। देखा जाए, अगर आप इंडिपेंडेंट इस वर्ब को देखें तो ये भी एक नाउन है। तो बनानास जो है वो हम सब्जेक्ट की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं और हम ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है उसको उसमें भी आप प्रोनाउंस यूज़ करेंगे या नाउन्स यूज़ करेंगे। समझ में आ गई? तो सही ईट्स बनानास, ये सेकंड आपका फ़िक्रा है। और सिर्फ ये नोट कर लीजिए यहाँ पर कि जो ये सेकंड वाला फ़िक्रा है ना आपका, सिर्फ इसी के पैसे वॉइस बनते हैं और किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के पैसे वॉइस नहीं बनते। वो वाले सब सेंटेंस के पैसे वॉइस बनते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। लिहाजा पैसे वॉइस के लिए आप ये सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को टिक कर लीजिए। आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि इस सेशन को अटेंड करने से पहले you should behave like a student, take a paper and pencil in your hand and try to find and note down the important things that you did not know before, if in order to get maximum benefit out of it. अब तीसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आ जाइए। ये है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। जो सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव होता है, इसको पहचान कैसे की जाती है? जो एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स, ये क्वालिफाई करता है नाउन को। तो लिहाजा हार्ड वर्किंग कौन है? ही। समझ में आ गई? तो जो ही है उसकी क्वालिटी हार्ड वर्किंग है। लिहाजा ये एक सादा फ़िक्रा बन गया, ही इज़ हार्ड वर्किंग। अब इसको टिक कर लीजिए। ये वाला फ़िक्रा जो है ना, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब वाला एडजेक्टिव वाला फ़िक्रा होता है, ये फ़िक्रे बनाते हैं कंपैरिजन, यानी कि इसमें मोर और मोस्ट का इस्तेमाल होता है और इसमें आप दैन और का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लिहाजा जो पैसे वॉइस वाले सेंटेंसेस होंगे वो होंगे ही ईट्स बनानास वाले, और जो सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव्स वाले फ़िक्रे होंगे ये होंगे वो वाले जिसमें आप कंपैरिजन का इस्तेमाल भी करेंगे। अगर फर्दर आपको इसको इंशाल्लाह हम लेकर चलेंगे। उसके बाद देखिए अली वर्क्स, उससे बाद अगला देखें, उससे अगला है अली वर्क्स ऑनेस्टली। अब जो ऑनेस्टली का वर्ड है ना बेटा, ये देखिए, ये ऑनेस्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है? अली को तो नहीं कर रहा, अली के काम को क्वालिफाई कर रहा है। लिहाजा जो ये है ये सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब है। तो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगी कि सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव और सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब में क्या फ़र्क है। जो एडजेक्टिव होगा वो क्वालिटी होगी नाउन की। मिसाल के तौर पर आ हार्ड वर्किंग लेडी, तो हार्ड वर्किंग किसकी क्वालिटी है? लेडी की। तो ऑब्वियसली ये एडवर्ब, ये उसकी क्वालिटी है, तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स क्या हैं? इसमें सिर्फ जोड़ दो में होते हैं। और एडवर्ब क्या है? किसी काम को करने किस तरीके से किया जाता है, यानी कि वर्ब में सब कुछ ऐड करते हैं। और लास्ट वाला जो फ़िक्रा है वो है अमा टीचर, शी इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ चेयर, दैट इज़ अ टेबल, दिस इज़ बिल्डिंग। कायद आज़म वॉज अ वेरी great leader, Muhammad Ali Jinnah, our beloved prophet. The name of our beloved prophet is Hazrat Muhammad.
تو اس میں ہم لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جو فقرے ہیں انگلش میں وہ بیسیکلی 5 سینٹنس اسٹرکچر سے مل کر بنتے ہیں. اس سے مختلف امپیریٹیو بھی ہوتے ہیں آگے حکم یا فقرے اس کے بعد مطلب لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے اور بہت محتاط طریقے سے لکھنا ہے کہ آپ مثال کے طور پر ہر ڈرائیور جو ہے اسٹوڈنٹس وہ ریسنگ کارز نہیں چلا لیتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اگر اس کو ریسنگ کار چلانی نہیں آتی. ان دا سیم وے ہر ایک کک جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی بڑی دیگیں نہیں پکا لیتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر تھوڑی کوکنگ آتی ہے تو آپ اپنا کام نہیں چلا سکتے. تو آپ نے کام چلانا ہے. تو جن بچوں نے صرف کام چلانا ہے ان 5 فقروں کو سمجھ لیں تو وہ بہترین رائٹنگ کر سکتے ہیں اور کام چلا سکتے ہیں پیپر میں اپنا. تو یہ دیکھیں اس میں اب ہم جب دیکھیں گے تو ہم نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ اور ورب ہر فقرے کے سٹارٹ میں ہے. انگلش میں 5 تو یہ تو بڑی مزے کی بات ہو گئی. پھر ہم اگر سبجیکٹ اور ورب کو سمجھ لیں تو ہم ایٹ لیسٹ ایسے فقرے ضرور بنا لیتے ہیں پیپر میں جو کہ غلطی کے بغیر ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کے لیے ایرر فری ایکسپریس. اتنی سی بات سمجھنے کے بعد آگے چلیں. اب ہمیں ناؤن فریزز اور ورب فریزز کے بارے میں تھوڑا سا علم ہونا چاہیے. تو ہمیں تھوڑے سے کمپلیکس سینٹنسز کی طرف ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں. اب دیکھیے ایک سادہ فقرہ ہے علی از ہارڈ ورکنگ، شی از بیوٹیفل، دا فلاورز اسمیل سویٹ. پہلے فقرے کا جو آپ اگر ہم دیکھیں تو علی از ہارڈ ورکنگ سبجیکٹ از ورب، ہارڈ ورکنگ کیا ہے بتائیے؟ شاباش، علی کی کوالٹی ہے. تو یہ کیا ہوگا بچے؟ ایڈجیکٹیو ہوگا کہ ایڈورب ہوگا؟ کون کہہ رہے ایڈورب نہیں، یہ ایڈجیکٹیو ہے بیٹا. یہ دیکھیں یہ کس کی کوالٹی ہے؟ علی کی. تو علی از ہارڈ ورکنگ مطلب علی ہارڈ ورکنگ ہے. تو اس کو ہم سادہ مطلب اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر کے تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ ہم علی کو ہارڈ ورکنگ علی کر سکتے ہیں. ہارڈ ورکنگ کی جگہ پہ ہم اور بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. ہاں سوچیں ذرا. محنتی، محنتی کے لیے اور کوئی ورڈ اپنے مائنڈ میں سوچیں. ہارڈ ورکنگ، ڈیڈیکیٹڈ. ویری گڈ. اوکے. اچھا، ویجیلنٹ، ایکٹیو، چکنا. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب جتنے ورڈز آپ کے ووکیبلری میں بڑھتے جاتے ہیں آپ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے جاتے ہیں. تو علی کی کوالٹی کیا ہو گئی جی؟ ہارڈ ورکنگ. تو یہ ناؤن فریز جو ہے نا یہ سادہ ایک پورے سبجیکٹ ورب اور ایڈجیکٹیو والے فقرے کو آپ ایک ناؤن فریز میں بھی چینج کر سکتے ہیں. جس طرح شی از بیوٹیفل ایک سادہ فقرہ ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ لکھنا ہے تو آپ سادے یعنی کہ ناؤن فریز سبجیکٹ ورڈ ایڈورب کے فقرے کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈجیکٹیو والے فقرے کو ایک ناؤن فریز بھی بنا سکتے ہیں. شی از بیوٹیفل. اور اس کو آپ چینج کر کے ابریڈیگل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کا پورا فقرہ جو ہے وہ ایک ناؤن فریز میں چینج ہو جائے گا اور یہ فقرہ آگے چلا جائے گا، یعنی اس کے آگے ورب لگے گا اور بڑا کچھ لگ سکتا ہے. اب اس سے آگے چلیں تو ہے دا فلاورز اسمیل سویٹ. تو یہ جو ایک سبجیکٹ ورب اور ایڈورب، یہ دیکھیے جو سویٹ ہے یہ کس کو کوالیفائی کر رہا ہے؟ اسمیل کو کر رہا ہے نا. تو اسمیل کو کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھ میں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا فریگرنٹ فلاورز، یعنی کہ فلاورز کی کوالٹی ہو گئی، اس کی اسمیل کو ہم نے کاٹ دیا. تو ہم نے اس فقرے میں الفاظ بھی تھوڑے کر لیے اور ہم نے اپنا ایکسپریشن بھی میچور کر لیا. تو جو سیکنڈ فیز پہ ہم نے سیکھنا ہوگا وہ ہم نے یہ سیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم ناؤن فریزز کیسے بناتے ہیں اور ہم کیسے ورب فریزز بناتے ہیں. لیکن سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالی ناؤن فریزز اور ورب فریزز ہی لینگویج میں ہوتے ہیں؟ نہیں، لینگویج میں بہت امپورٹنٹ پریپوزیشنل فریزز بھی ہوتے ہیں. آئیے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. جی تو بچے اب یہ دیکھیے. دا بک از لائنگ آن دا ٹیبل، ہز فرینڈ از اسٹینڈنگ انڈر دا ٹری، مائی موم از سٹنگ آن دا چیئر. تو میں نے انڈر لائن کر دیے ہیں جو آپ کی پریپوزیشنل فریزز ہے. آن دا ٹیبل، انڈر دا ٹری، آن دا چیئر. تو یہ کیا ہے؟ یہ لینگویج میں ہم ایڈ کر کے سادے فقروں کے ساتھ ہم فریزز ایڈ کر کے تو اس کو ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیول کے فقرے بنا لیتے ہیں. ورنہ دیکھا جائے تو یہ فقرہ سادہ ہی ہے. دا بک از لائنگ، subject verb. Her friend is standing, subject verb. My mother is sitting,
سبجیکٹ ورب، اس کے ساتھ ہم نے فریزز ایڈ کر کے یہ فقرے کمپلیٹ کیے ہیں، پریپوزیشنل فریزز، انڈرسٹینڈ. اس کے بعد آگے چلیں تو فریزز میں ناؤن فریزز جو ہم نے پڑھے تھے ہم اس کو فردر اس کی پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیے، ہارڈ ورکنگ نیشن، ہاؤس آن فائر، ہز اولڈ رسٹ واچ. تو جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا اسٹوڈنٹس کہ ہم لوگ جو ہیں لینگویج میں جب فقرے بنانے لگتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے فریزز بنانے آنے چاہیے. تب آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ فریزز ہم کس طریقے سے لے کر چلیں گے. تو اس میں پھر آپ کو تھوڑا سا ان فریزز کو بنانے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آن کہاں پہ لگتا ہے، انڈر کہاں پہ لگتا ہے، ان کہاں پہ لگتا ہے، انڈر نیتھ کہاں پہ ہوتا ہے، آن ٹو کیوں یوز کیا جاتا ہے پریپوزیشنل فریزز میں. لیکن یہ چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے. دیکھیں گے ہم کہ جب ہم پریپوزیشنل فریزز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے وربس کا استعمال کرنا ہوتا ہے ان کے بعد. یہ ہم ابھی نوٹ کرتے ہیں. اب آ جائیے ہم ورب فریزز پہ. ورب فریزز میں بچے دیکھیے کہ مائی اولڈ شائننگ کار ورکس پرفیکٹلی. اب دا پرفیکٹ، اب یہ ورک کی کوالٹی ہے، لیکن آپ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ورک کو ایز اے ناؤن کی بجائے، ورب کے بجائے ناؤن کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دا پرفیکٹ ورکنگ اولڈ شائننگ کار، رائٹ. ہز نائس اپارٹمنٹ از فرنشڈ بیوٹیفلی. دا بیوٹیفلی فرنشڈ نائس، دا بیوٹیفلی فرنشڈ اپارٹمنٹ. انڈرسٹینڈ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے جب فقرے بنانے ہیں تو ہم نے اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہمارے فقرے ایزیلی مینیج ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو فریزز ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں. تو ہم نے جو چیز سو فار ابھی تک پڑھی ہے اس میں ہم نے لینگویج کے پہلے بیسک 5 سینٹنس اسٹرکچرز پڑھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے فریزز بنانے سیکھے ہیں. اور ہم نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ناؤن فریزز، ورب فریزز اور پریپوزیشنل فریزز بنانے آ جائیں تو بیئر منیمم ہمیں آ جائے گا، ہم فقرے بنا لیں گے. جو پریپوزیشنل فریزز کو بنانے کے لیے ایک چیز ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے. جی بیٹے، جب آپ نے دو بہت امپورٹنٹ ناؤن ورب فریزز پریپوزیشنل فریزز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو بہت امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں جو اکثر لینگویج میں یوز کیے جاتے ہیں، فور اور ٹو. تو جب آپ فور کے پریپوزیشنل فریزز بنائیں گے تو فور کے بعد آپ نے ناؤنس کا استعمال کرنا ہے. جیسا دس ہاؤس از فار سیل، دس از دا دس پیمفلٹ از فار پروموشن، I want to work for your company. تو فور کے بعد اکثر ناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ نے کوئی ورڈ یوز کرنا ہے فور کے بعد تو اپنے ووکیبلری میں سے ناؤنس ڈھونڈیے. لیکن جب آپ نے ٹو کا استعمال کرنا ہے تو ٹو کے استعمال کے بعد آپ کو ورب کا استعمال کرنا پڑے گا. فور کے بعد ہمیں ناؤن کا استعمال کرنا پڑے گا اور ٹو کے بعد ہمیں ورب کا استعمال کرنا پڑے گا. کیونکہ اکثر ہم نے جب لکھنا ہوتا ہے کے لیے، میں یہ کام، میں پڑھنے کے لیے کالج جاتی ہوں یا میں پڑھانے کے لیے کالج جاتی ہوں، آئی گو ٹو کالج ٹو ٹیچ، رائٹ. کے لیے اگر آپ ورڈ ٹو یوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو آپ ورڈ یوز کریں گے وہ ہوگا ورب. اور اگر آپ فور یوز کر رہی ہیں تو اس کے بعد جو ورڈ یوز کریں گے وہ ورڈ ہوگا ناؤن. جیسے دس از ٹو پروموٹ، دس ایڈ از ٹو پروموٹ دس مووی، دس ایڈ از فور دا پروموشن آف دس مووی. تو یہ دو چیزیں ہیں. مطلب اگر آپ ٹو کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ ورب یوز کریں گے اور اگر آپ فور کا استعمال کر رہے ہیں تو ناؤن یوز کریں گے. جیسے پچھلی مثال میں جو آپ نے پڑھا تھا، دس از پاکستانی پولیس از ورکنگ فار ایریڈیکیشن. ٹھیک ہے، فور کے بعد ایریڈیکیشن، اور ایریڈیکیشن آپ کو پتہ ہے کہ ناؤن ہے. لیکن اگر آپ نے ٹو لگانا ہے تو ٹو ایریڈیکیشن نہیں ہوگا، ٹو ہوگا تو ٹو کے بعد آپ لگائیں گے ورب. تو اتنی سی بات آج آپ نے یاد رکھنی ہے. دیکھیں، ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں میکسیمم اسٹوڈنٹس کو اپنے نالج سے بینیفٹ دوں، جو میں نے سیکھا، میں نے پڑھا اور میں نے پڑھایا. لیکن بینگ ٹیچر میری ہی کلاس میں بہت سے بچے فیل ہوتے ہیں بیکاز کہ وہ اس کو
نہ پریکٹس کرتے ہیں، نہ اس کو سیریس گراؤنڈس پہ لیتے ہیں. لہٰذا اتنا سا آج آپ کریں. کل ہم کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹنسز پڑھیں گے. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو سیکھنی پریسی میں ایرر فری ایکسپریشن دینے کے لیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پریسی کا ایکسپریشن غلطی کے بغیر ہو جو آپ رائٹنگ کر رہی ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو بیسکس کو جانتے ہوئے پھر لکھنا ہے. اتنی سی بات کو سمجھیے. باقی کے لیسن کے لیے میرے کل کے لیسن کا ویٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.